راستے میں آنے والی مصیبت، اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیں بسم اللہ، کوئی پڑھیے حدیث۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعن ابی نائنتھ حدیث ہے شیخ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشیطان یبیت علی خیشمه متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ اپنا ناک جھاڑ کر صاف کرے، اس لیے کہ شیطان ناک کے نتنوں کی ہڈی پر رات بسر کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ بخاری اور مسلم۔ حدیث کا متن اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ ایک مرتبہ پھر سے حدیث دیکھیے، پھر اس کی شرح کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا استيقظ احدكم من منامه، جب تم میں کا کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو، فلیستنثر ثلاثا، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ اپنے ناک کو جھاڑے۔ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، اس لیے کہ شیطان اس کے ناک کی ہڈی کے اوپر رات بسر کرتا ہے، رات بسر کرتا ہے۔ اب غور سے اس حدیث کے الفاظ کے اوپر توجہ دیجیے، آپ سارے لوگ غور کیجیے اور توجہ دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من منامه، استيقاظ کہتے ہیں جی نیند سے بیدار ہونے کو۔ آدمی سویا ہوا ہے، اگر جگا تو اس کو کہتے ہیں استيقظ الرجل، آدمی بیدار ہو گیا، نیند سے جگ گیا، چاہے وہ نیند رات کی ہو یا وہ نیند دن کی ہو، چاہے کوئی بھی نیند ہو۔ دن میں سویا ہے، اس کو جگایا آپ نے جگایا اس کو اور وہ نیند سے اٹھ گیا تو کہیں گے استيقظ الرجل۔ اور اگر رات میں سویا ہوا ہے اور آپ نے اس کو جگایا اور رات میں جگ گیا وہ، تو بھی کہیں گے استيقظ الرجل، آدمی بیدار ہو گیا، نیند سے جاگ گیا۔ یعنی اگر استيقظ کہیں گے تو استيقظ کا اعتبار رات کی نیند کے لیے بھی ہوگا، دن کی نیند کے لیے بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اِلَىٰ أَنْ قَوْلِهِ، یعنی اگر اس حدیث کو صرف یہاں تک دیکھیں، اِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن مَّنَامِهِ فَلْيَسْتَنْصِرْ ثَلَاثًا، تم میں کا کوئی آدمی اگر نیند سے بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ اپنے ناک کو جھاڑے۔ اگر اتنا ہی پڑھیے گا تو یہ حدیث دن کے نیند کو بھی شامل ہوگی اور رات کی نیند کو بھی شامل ہوگی۔ یعنی دن اور رات میں جب بھی کبھی انسان نیند سے بیدار ہوا تو اس کو چاہیے کہ وہ ناک جھاڑے۔ ناک جھاڑنے کا کیا مطلب ہے جی؟ استنثار کہتے کس کو ہے؟ بولیے۔ ناک میں پانی چڑھا کر چھلکنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو لے کے جانا۔ پانی کو لے کر جانا۔ کس کو کہتے ہیں استنثار جی؟ ناک جھٹکنے کو کہتے جی دیکھیں، 2 لفظ ہے، بس بند کیجیے آپ سنیے۔ 2 لفظ ہے، ایک ہے استنشاق، استنشاق اس کے معنی ہیں چلو میں پانی لے کر کے ہوا کے ذریعے سے ناک میں کھینچنا، ایسے جو کرتے ہیں یہ ہے استنشاق، ناک میں پانی چڑھانا۔ اور جب آپ نے چڑھا لیا تب مرحلہ آتا ہے استنثار کا، یعنی اب ہوا کے پریشر کے ذریعے سے ناک سے پانی باہر نکال دینا، یہ ہے استنثار، ٹھیک ہے۔ تو استنثار کب ہوگا؟ جب استنشاق ہوگا، یعنی ناک میں آدمی پانی لے کر جائے، ناک میں
ہوا سے کھینچ کے پانی چڑھائے. اس طرح سے کچھ لوگوں کو دیکھیے گا چلو میں پانی لیا اور سر تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں, کھینچتے نہیں ہیں اس کو. استنشاق کے معنی ہوا کے ذریعے سے پانی کھینچنا ناک میں, اور استنثار معنی پھر ہوا کے پریشر سے ناک سے پانی کو باہر جھٹک دینا, باہر نکال دینا. یہ فرق ہے دونوں میں, استنشاق میں اور استنثار میں. آپ لوگوں نے ابھی جب ہم نے پوچھا تو آپ لوگوں نے فرق نہیں کیا. ضروری ہے کہ فرق کیجئے گا. اب پوچھیں گے ما معنی استنشاق, تو کہیے گا استنشاق کے معنی ناک میں پانی چڑھانا. پوچھیں گے استنثار کسے کہتے ہیں, تو کہیے گا ناک سے پانی جھٹکنا ہوا کے ذریعے سے, ہوا کے پریشر سے ناک سے پانی جھٹک دینا, نکال دینا, اس کو استنثار کہتے ہیں. تو اگر حدیث یہیں تک آپ دیکھیے گا اذا استيقظ احدكم من منامه, جب تم میں کا کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو, فلیستنثر ثلاثا, تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر کے, ناک میں پانی چڑھا کر کے ناک کو جھٹکے, ناک کو صاف کرے. یہ معنی ہوا. ہاں جی, کیا یہ رات کی نیند کے لیے خاص ہے یا دن میں بھی آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ جی رات کی نیند کے لیے خاص ہے. دونوں کے لیے. ایک کر لو, ویسا نہیں, دونوں. ویسا نہیں جی, ایک ایک کر کے بتائیے تو بات سمجھ میں بھی آئے گی. ٹھیک, دونوں نیند شمار ہے, دن اور رات دونوں. دونوں نیند شمار ہے. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول میں رات اور دن کی نیند یہ دونوں شامل ہے. ٹھیک ہے, رات اور دن کی نیند یہ دونوں کے دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن حدیث کا جو اگلا ٹکڑا اگر آپ پڑھیے گا, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ, شیطان بات یبیتو مانے کیا؟ رات 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 گزارنا. بات یبیتو مطلب رات نہیں, رات گزارنا. وہی نا ترجمہ کرنا ہے. اس لیے کہ شیطان ناک کے نتنوں کی ہڈی پر رات بسر کرتا ہے. بسر کرتا مانے گزارتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کے رات ناک میں بسر کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑنے کا حکم دیا. یہی نا جی, فا جو ہے یہ سبب کے لیے ہے. فا کس کے لیے ہے؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ میں فا جو ہے وہ سبب کے لیے ہے. یبیتو علی خیشومہ, رات بسر کرتا ہے کہاں؟ تمہارے ناک کی ہڈی کے اوپر. تو اگر یبیتو کا اعتبار کریں گے تو کیا کہیں گے؟ بولیے. یہ حدیث صرف رات کے لیے ہے. رات کی نیند کے لیے ہے. ہاں, اگر یبیتو کا اعتبار کریں گے تو یہ حدیث صرف رات کی نیند کے لیے خاص ہوگی. دن میں اگر کوئی آدمی بیدار ہوگا تو اس کو ناک صاف کرنے کی اس کیفیت پہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں اتنی بات اب تک سمجھے نہیں سمجھے؟ جی الحمدللہ سمجھ گئے شیخ. ٹھیک ہے, اچھی. اب آئیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر. یہ کون سا صیغہ ہے جی فلیستنثر؟ امر کا صیغہ. امر کا صیغہ ہے. تو کیا کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو اس کو ناک جھاڑنا واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے, کیا ہے؟ واجب ہے. واجب. واجب. سن کیا ہے جی؟ واجب ہے. سنت. واجب. سنت ہے شیخ. سنت ہے. سنت ہے. سنت ہے. بس ہو گیا, بہت جواب ہو گیا. جو لوگ کہتے ہیں سنت ہے ان کی کیا دلیل ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں واجب ہے ان کی کیا دلیل ہے؟ کیا اپنے مرضی سے کہہ دینے سے ہو جائے گا؟ نہیں آپ شیخ, صلی یہ اللہ علیہ حدیث میں بتایا ہے. حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ نبی وسلم کا قول ہے, اس لیے یہ سنت ہے. اس لیے یہ سنت ہے. ہم نے شیخ حکم ہے. یہ
شیخ یہ فل یس تنصر بول رہے ہیں نا، تو مطلب کہ حکم کا وہ کیا نا، یہ امر کا صیغہ ہے۔ صیغہ، ہاں تو اس امر لیے کا صیغہ ہے، اور امر کا یہ صیغہ کس کے اوپر دلالت کرتا ہے جی؟ حکم پہ، وجوب واجب، کے اوپر، حکم کے اوپر نہیں، وجوب کے اوپر۔ الامر یدل علی الوجوب، امر کا صیغہ آئے گا تو وجوب کے اوپر دلالت کرے گا۔ یعنی ظاہری معنی حدیث کا یہ نکلا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، اپنے ناک کو جھاڑے، اور یہ حکم کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب کوئی آدمی نیند سے بیدار ہوا تو کب جھاڑے گا؟ وضو کرے گا تب، یا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب بھی جھاڑنا اس کو واجب ہے؟ جی صبح اٹھتے ہی پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر ناک میں پانی چڑھا کر اسے جھاڑیں۔ دیکھیے جتنا ہم پوچھیں اتنا ہی جواب دیجیے گا۔ کہہ رہے ہیں کیا ناک جھاڑنا الگ سے ہے یا وضو کے ساتھ خاص ہے؟ الگ سے ہے شیخ، پہلے ناک الگ کو سے صاف کریں۔ آگ جانا الگ سے کے ساتھ خاص ہے، الگ سے۔ یہی زیادہ راجح قول ہے کہ چاہے وہ وضو کرے یا نہ کرے۔ اگر الگ سے ہے تو کیا اگر کوئی آدمی اٹھا، جیسے فجر کی نماز کے لیے ہم لوگ بیدار ہوئے، اٹھے اب فجر کی نماز، تو کیا وضو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ جھاڑنا پڑے گا، یا وضو میں اگر وضو ناک میں جھاڑتے ہیں کرتے تو ہیں وہ تو کافی ہو جائے کافی گا؟ پہلے اٹھتے ہی ناک جھاڑیں، جی بس۔ وضو میں ناک جھاڑنے سے کافی ہوتا ہے۔ ہاں اٹھنے کے بعد کریں یہ ناک صاف۔ وضو میں ہی جھاڑ دیں گے۔ بس وضو میں ناک جھاڑنا کافی ہے۔ بس کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بیان کر دی، کہا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُمِهِ، شیطان اس کے ناک کے ہڈی کے اوپر رات بسر کرتا ہے۔ تو اگر ہم فرض کر لیں کہ ایک آدمی اپنے نیند سے بیدار ہوا اور اس کو آفس جانا ہے، مثال کے طور پہ 3 بجے رات کو اٹھ کر کے اس کو آفس جانی ہے، اور 3 بجے ابھی فجر کی نماز کا بھی وقت نہیں ہوا ہے، اور اس کے وضو کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اٹھا، اب سوچا کہ ہم اب آفس جائیں گے، وہیں وضو کر کے وہیں نماز پڑھ لیں گے، تو کیا اس آدمی کو ناک جھاڑ کے جانا چاہیے یا ایسی چلے جانا چاہیے؟ وہاں جائے گا آفس میں جہاں نماز جھاڑ کے جانا چاہیے۔ ناک جھاڑ کے جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُمِهِ، یہ موجود ہے کیونکہ یہ سو کر کے بیدار ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اگر تم وضو نہیں کرنا چاہتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ویسے ہی چلے جاؤ، شیطان تمہارے ناک کے اوپر سوتا ہی رہے گا، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم وضو نہیں کرتے ہو تو اس سے یہ پتہ چلا جی کہ انسان وضو کا ارادہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اگر وہ سو کر کے بیدار ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناک کو 3 مرتبہ صاف کرے، پانی چڑھا کر کے اوپر لے جا کر کے ناک کو 3 مرتبہ صاف کرے۔ اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں ضرورت ہے تو نہ کرے وضو، لیکن یہ عمل کرے، یہ عمل کرے، ہے نا؟ حدیث کا جو عموم ہے، حدیث کا جو عموم ہے وہ اسی بات کے اوپر دلالت کرتا ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنصر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه۔ کیا واقعی شیطان اس کے ناک کے ہڈی کے اوپر سوتا ہے جی؟ ہاں سوتا ہے۔ ہاں؟ ایک ہمیں ایمان رکھنا ہے آپ اس صلی بات اللہ پر علیہ جو وسلم نبی نے بتایا، فرمایا۔ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں یقین رکھنا بتایا ہے۔ یہ کے بارے میں نہیں سوچنا ہمیں۔ بس کرے۔ اب کچھ لوگوں نے اس پہ بحث کرنے کی کوشش کی ہے کہ ناک کی ہڈی پہ شیطان کیسے سوئے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے تو ہمیں اس کے اوپر یقین رکھنا ہے۔
اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَ الدَّمِ، شیطان انسان کے اندر اس طرح سے دوڑتا بھاگتا ہے اس کے جسم میں جیسا کہ خون اس کے جسم میں دوڑتا بھاگتا ہے۔ تو ہم اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ ٹھیک اسی طرح سے ہم کو اس بات کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے کہ شیطان ناک کے نتھنے کے اوپر رات بسر کرتا ہے۔ اب یہ حقیقت میں ہے یا مجازی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب لفظ آیا ہے اور حقیقت کے اوپر اس کو محمول کرنے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس لفظ کو حقیقت کے اوپر ہی محمول کریں گے، حقیقت کے اوپر ہی محمول کریں گے۔ لہذا حدیث کے اندر جو لفظ ہے وہ کس کے اوپر دلالت کر رہا ہے؟ وجوب کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو واجبی طور پر اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناک کو جھاڑے، ناک کو جھاڑے، اس لیے کہ شیطان اس کے نتھنے کے اوپر رات بسر کرتا ہے، ناک کی ہڈی کے اوپر رات بسر کرتا ہے۔ میرے خیال سے حدیث کی تشریح مکمل ہو گئی ہوگی۔ چلیے آگے۔ چلیں، حدیث بڑھائیے آگے، 10 نمبر کی حدیث لائیے۔ پڑھیے، بسم اللہ، کوئی دوسرے پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پڑھنا شیخ؟ جی پڑھیے۔ ارے بتا رہے نا آنی ہو کیا کرنا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم پڑھنے اللہ دیجیے، ان کو ڈسٹرب نہیں کیجیے۔ ہاں پڑھیے آپ۔ وَأَنْهُ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم۔ پھر سے پڑھیے، یہ پھر سے پڑھیے۔ جی وَأَنْهُ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي ٹھیک ہے، الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ، یہ باتت ہے نا شیخ؟ ہاں، أين باتت، أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، متفق علیہ، وَهَذَا لفظ مسلم۔ ہاں، ہم کئی بار کہہ چکے ہیں آپ لوگوں کو کہ جن کو پڑھنا ہو وہ کلاس سے پہلے 2-4 مرتبہ پڑھ کر کے آئیں، جو حدیث پڑھنا ہو۔ 25 حدیث ہی ہے، 3-4 حدیث اگر آپ روز پڑھ لیا کریں، سبق والا بھی اور اس کے بعد والا بھی، اور یہ حدیثیں آپ کو حفظ بھی کرنی ہے، بتلا دیا ہے نا ہم نے آپ کو۔ جی انشاءاللہ۔ تو جب صحیح سے آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکیں گے آپ لوگ تو کیسے یاد کریں گے؟ اس کا مطلب یہ غلط سلط یاد کریں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پڑھیں بھی روز، ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ ایک روز ہم حدیث پڑھیں تاکہ کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہے، اور پڑھنا آ جائے، اور جی پھر اس کو یاد بھی کر سکیں، یہ کوشش کیجئے۔ چلیے ترجمہ پڑھیے۔ یہ روایت بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے ہے، جس میں مذکور ہے کہ تم میں سے جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ دھونے سے پہلے اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رات بھر ہاتھ کہاں کہاں گردش کرتا رہا اور کس کس چیز کو چھوتا اور مس کرتا رہا۔ بخاری و مسلم۔ مذکورہ بالا حدیث میں مذکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ جی، اب حدیث کے اوپر غور کیجئے۔ کوئی اور پڑھیں گے؟ پڑھیے، ایک بار اور پڑھیے کوئی حدیث۔
کوئی دوسرا اگر پڑھنا چاہتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه ڈسٹرب نہیں، ایک پڑھیے کوئی بھی، چلیے پڑھیے. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يداه في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يداه متفق عليه وهذا لفظ مسلم. شیخ ترجمہ ترجمہ بھی بھی کیجیے. یہ روایت بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے، جس میں مذکور ہے تم نے سے جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ دھونے سے پہلے اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ اسے یہ معلوم نہیں ہے رات بھر ہاتھ کہاں کہاں گردش کرتا رہا اور کس کس چیز کو چھوتا اور مس کرتا رہا. بخاری و مسلم اچھا مذکورہ بالا حدیث میں ہاں رکیے ایک سیکنڈ. ہاں جی، یہ حدیث جو آپ لوگ پڑھے ابھی، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس، لکھا ہوا ہے نا؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی شیخ، فلا یغمسو. میرے پاس وہ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ نظر بھی نہیں آ رہا صحیح سے. وہ بہرحال فلا یغمسو ہے نا، یہی ہے نا جی؟ کیا وہ صحیح ہے جی فلا یغمسو؟ جی شیخ. جی شیخ. فلا يغمس فلا يغسلها نوشيكو ہاں فلا يغمس فلا رہنا چاہیے. ایک ایک بولیے، ہم سمجھیں گے، سنیں گے، کریں گے. ایک ایک بولیے. شیخ فلا یغمس فلا يغمس فلا یغمس. جی فلا يغمز يده. کیوں ہوگا؟ ایک منٹ امر ہے مین شیخ، پر لام سکون امر آنا چاہیے. ساکن کر دیتا. ماشاء اللہ. کیا ہے وہ لام امر ہے؟ لام امر ہے، کہاں لام امر ہے جی؟ لام نہیں ہے، سوری، لام نہیں. فلا شیخ اس کیا؟ میں منع کرنے کا حکم ہے، اس لیے فلا یغمس آنا چاہیے. لائے نہیں ہے، اور لائے نہیں حروف جازمہ میں سے ہے، مضارع پر داخل ہوگا تو مضارع کے آخر کو کیا کرے گا؟ ساکن کر دے گا. ساکن کر ساکن دیں. کر دے گا. ساکن کر دے گا. تو اس کو صحیح کر لیجئے، فلا یغمس یہ ہوگا، یغمسو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یاد کیجئے گا. بہرحال حدیث دیکھیے. وعنہ مانے انہی سے روایت ہے. انہی سے مطلب کنہی سے؟ ابو ہریرہ. کیسے سمجھے ابو ہریرہ؟ پچھلی حدیث انہی کی تھی نا شیخ. پچھلی حدیث سنی کی تھی نا جی. جن کی تھی انہی سے یہ روایت ہے، یہ مطلب ہے. یعنی اس سے پہلے آپ جو حدیث پڑھ چکے ہیں اس کے جو راوی ہیں وہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں، وہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں. یعنی وعنہ ای عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایسا کہیے گا. عنہ مانے انہی سے. انہی سے مراد دیکھیں گے پہلے حدیث کے راوی کون ہے، جو حدیث گزری ہے تو اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں، تو کہیں گے اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں، صحابی رسول عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدکم، ابھی استيقاظ میں نے بتلایا تھا نیند سے بیدار ہونا. اذا استيقظ احدکم من نومه فلا يغمس يده في الاناء، جب تم میں کا کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو نہ ڈالے. کہاں؟ برتن میں. اس سے پہلے بھی یغمس لفظ پڑھے ہیں جی کسی حدیث میں؟ کس حدیث میں پڑھے ہیں یغمس؟ سکس حدیث میں پڑھے تھے، 6 حدیث میں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ مکی کے حدیث میں پڑھے تھے. ماشاءاللہ، مکی کے. اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، کیا ہے روایت پڑھیے؟ فلیغمسہ ثم لینزعہ.
तुम में का कोई कि किसी के पीने के सामान में अगर मक्खी गिर जाए तो उसको उसमें डुबा दे, उसके बाद उसको निकाल के उसको फेंक दे, यही ना। तो गामासा यागमीसु का क्या माना होगा जी? डुबोना। गमसे यगमिसु माने डुबोना। का तुम में का कोई आदमी हाथ ना डुबोए, कहाँ? फिल इनाई, बर्तन में, हत्ता यगसिलहा सलासन, यहां तक के 3 मर्तबा उसको धोए। पहले के जमाने में जी टब वगैरह हुआ करता था लोगों के पास, और जो हम लोगों के तरह से छोटे मग नहीं हुआ करते थे जिससे पानी निकाल करके आदमी हाथ धोए, तो ऐसी सूरत में ये हुक्म है। आजकल के ज़माने में तो ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आदमी बर्तन में हाथ डाल करके पानी निकालता हो, बल्कि सबके घर में नल लगा हुआ है और नल खोल करके आदमी वहाँ आराम से हाथ धोता है या नहीं? तो अब ये हुक्म बाकी है या नहीं है? हुक्म है। चलिए अब उस पर बाद में बात करेंगे, रुकिए, उस पर बाद में बात करेंगे, पहले हदीस पे गुफ्तगू कर लेते हैं, नहीं तो दूसरी तरफ बात निकल जाएगी। का इदस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फला यग़मिस यदहु, अब तो बर्तन में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब नल हम लोग खोलते हैं, प्लास्टिक का नल होता है या लोहे का होता है, उसको घुमाते हैं और वहां से पानी निकलता है और अपना हाथ धो लेते हैं। फ़इन्नहु ला यदरी, अब यहाँ फा सबबिया है। सबब क्या है? हाथ धोने की का हुक्म आपको क्यों दिया जा रहा है, उसका सबब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। इसलिए कि उसे मालूम नहीं है कि उसके हाथ ने कहाँ रात गुजारी, ये इल्लत है। फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदहु, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हाथ धोने का ये हुक्म जी यहाँ भी वजूब के ऊपर दलालत कर रहा है। कहा कि इदस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फला यग़मिस, हरगिज़ हरगिज़ फला यग़मिस, न डाले अपने हाथ को, हत्ता यग़सिलहा सलासन, हत्ता यग़सिलहा सलासन। क्यों वजूब के ऊपर क्यों दलालत कर रहा है जी? इसलिए कि बगैर हाथ धोए हुए बर्तन पे हाथ डालने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना करना इस बात के ऊपर दलालत कर रहा है कि अगर कोई आदमी हाथ धोए बगैर बर्तन में हाथ डालता है तो यह हराम है, ऐसा करना हराम है। जैसे अम्र वजूब के ऊपर दलालत करता है, ठीक उसी तरह से नहीं तहरीम के ऊपर दलालत करती है जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के बारे में कह दें ला तफ़अल, ये काम न करो, तो इसका मतलब यह है कि ये काम करना हराम है हमारे लिए। अगर कह दें इफ़अल, ये काम करो, तो उस काम का करना हमारे लिए वाजिब है। समझ रहे हैं? तो हाथ धोना यहाँ क्या है? वाजिब है, हाथ धोना वाजिब है। यानी अगर कोई आदमी नींद से बेदार हो तो उसके लिए हराम है कि अपने दोनों हाथ बगैर धोए वो किसी बर्तन में दाखिल करे डाले। लिहाजा हाथ अगर धोए बगैर बर्तन में डालना हराम है तो हम कहेंगे कि इसका मफ़हूम मुखालिफ ये हुआ कि हाथ का धोना क्या होगा? वाजिब होगा, क्योंकि हराम काम से उस वक्त तक नहीं बच सकता जब तक कि वो इस काम को हाथ को न धो ले, तब तक क्या होगा? ये हाथ का धोना वाजिब होगा। उसकी एक मिसाल लीजिए, मिसाल के तौर पे जमात से नमाज पढ़ना क्या है? वाजिब है, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। और जमात कहाँ होती है जी? मस्जिदों में होती है। तो अब घर से निकल करके मस्जिद तक चलकर जाना क्या हुआ? ये भी वाजिब हुआ, इसलिए कि अगर ये वाजिब नहीं करेंगे तो उस वाजिब को नहीं पा सकते हैं, उस वाजिब को नहीं पा सकते हैं। लिहाजा हाथ का धोना क्या हुआ? वाजिब हुआ। अच्छी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही, यहाँ तक अगर हदीस को देखेंगे तो ये हदीस दिन की नींद और रात की नींद दोनों को शामिल है। तुम में का कोई आदमी चाहे दिन में बेदार हो या रात में बेदार हो, वो ये काम करे। लेकिन आगे अगर रिवायत को देखेंगे फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदहु, तब ये पता चलेगा कि बैतूता कहते हैं, बाता यबीतु कहते हैं रात गुजारने को। तो पता ये चला कि अगर कोई आदमी दिन में सो करके बेदार हुआ है तो ऐसी सूरत में उसको 3 मरतबा हाथ धोने की ज़रूरत
نہیں ہے، 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ قول ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب یہاں ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علت کیا بیان کی؟ علت یہ بیان کی ہاتھ دھونے کی کہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارا ہاتھ حالت نیند میں کہاں کہاں جاتا رہا، حالت نیند میں تمہارا ہاتھ کہاں کہاں جاتا رہا، یہ تم کو پتہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ۔ اب اگر کوئی آدمی دن میں سوتا ہے تو کیا اس کو پتا ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے؟ یہ علت موجود ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے۔ دن میں سونے والے کے ساتھ یہ بالکل ہے، علت موجود ہے؟ موجود ہے نا شیخ، موجود ہے۔ ہاں، پھر کیا جواب دیجیے گا اس حدیث کا؟ دن میں بھی اس حدیث پر عمل کرا جائے گا۔ ہاں دن جی، اور رات دونوں میں بھی عمل کیا جائے گا دونوں شیخ نہیں۔ اس پر۔ وہاں پر کیوں کہا کہ صرف دن میں بیدار ہو تو کرے گا، رات میں بیدار ہو تو ہاتھ ناک جھاڑے گا، دن میں نہیں؟ دن میں کام بھی بہت رہتے ہیں نا یہاں شیخ پر جو کرتے ہیں۔ دن میں یہ گہری نیند نہیں، صرف سوتے میں تو نہیں پتا نا انسان کا ہاتھ کہاں جا رہا ہے، تو دن مطلب دن کی نیند ہو یا رات کی نیند ہو۔ عادت لکھے ہوا ہے یہاں پہ بھی، راستے خاص ہے شیخ۔ لیکن آپ لوگ بولتے ہیں ضرور، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ارے بھائی حدیث میں کیوں خود سے بولتے ہیں اگر نہیں ہے تو معلوم؟ علم کا ادب یہ ہے کہ اگر نہیں معلوم ہے تو آدمی کو اٹکل پچو نہیں ہانکنا چاہیے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں معلوم ہے خاموش رہیے، اور اگر دلیل سے کوئی بات معلوم ہے تو بات کیجیے۔ اپنی مرضی سے دین میں بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دین کے مسئلے کے بارے میں کوئی آدمی بات کرتا ہے تو یہ کیا مطلب ہے اس کا، آپ سمجھتے ہیں؟ آج کل لوگ بہت جری ہیں اس مسئلے میں، ہے نا؟ کسی مسئلے سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس مسئلے میں کیا حکم ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کہیے لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتی ہوں، مجھے پتا نہیں ہے، یہ کہیے۔ یہ کہہ دینا نصف علم ہے، آدھا علم، آدھا علم ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے مرضی سے کوئی بات کہہ دی جو دلیل نہیں ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے معلوم؟ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جہاں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے آؤ میرے پاس، میں ان چیزوں کی تلاوت تم پر کر دوں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ کیا ہے؟ اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اس کے بعد کہا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ کتنی چیزوں کا ذکر کیا دیکھیے۔ اس کے بعد کہا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ کے اوپر وہ بات کہو جو تم نہ جانتے ہو، وہ بات کہو جو نہیں جانتے ہو۔ لہذا اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے اور آپ کو دلیل کے ساتھ وہ چیز معلوم نہیں ہو تو آپ خاموش رہیے، آپ کہیے کہ ہمیں نہیں آتا ہے، لیکن یہ جرات کبھی بھی نہیں کیجیے کہ اپنی مرضی سے ہم کوئی بات بتا دیں، بول دیں جس کی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ قول علی اللہ بغیر علم ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہاں تک کہا من کذب علی متعمدا، جو آدمی میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولے فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ لہذا انسان کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے، 1 مرتبہ بولنا چاہیے۔ ہاں ہم یہاں پوچھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ پوچھ کر کے سوالات کے انداز میں اگر کچھ چیزیں آدمی سمجھتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ باتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں، یا اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں کے پاس علم کا بہت اسٹاک ہے، بہت ذخیرہ ہے. نہیں، ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے یا اس طرح سے حدیث کو سمجھا جاتا ہے. علماء نے حدیث کی تشریح علماء حدیث کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں، اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں. اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ ہاں آپ جواب دیجئے. لہذا ہر جگہ جواب دینا ضروری نہیں ہے. اپنی مرضی سے جواب دے کر کے گنہگار نہ بنیے. اگر دلیل نہیں ہے تو نہ جواب دیجئے. آج کل لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، دلیل نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن بول رہے ہیں پوچھنے والا. بلکہ بسا اوقات عالم ہے، فتویٰ اس سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن اس کے بغل میں ایک آدمی ہے جس کو کچھ نہیں معلوم ہے. عالم ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے، اس سے پہلے وہ جواب دے دیتا ہے میرے خیال سے تو یہ چیز ہونا چاہیے. ارے آپ کا خیال کیا ہے؟ کتنا پڑھیں آپ حدیث؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی آ کر کے پوچھتا ہے، غور سے سنیے. پوچھا کہ اے امام صاحب، اگر کسی آدمی کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو، 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو، کا فتویٰ دے سکتا ہے وہ؟ کہا نہیں. کہا نہیں دے سکتا. کہا 2,00,000؟ کہا نہیں. کہا 3,00,000؟ کہا نہیں. 4,00,000؟ کہا نہیں. 5,00,000؟ کہا چلو اب ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سیڑھی کے اوپر کھڑا ہے. ہم لوگوں کو 10 حدیث بھی یاد نہیں ہے صحیح سے. ہم اپنے بارے میں بھی بول رہے ہیں 10 حدیث بھی نہیں یاد ہے، حدیث دیکھ کے پڑھنا نہیں یاد ہے، اور فتوے دے رہے ہیں. کوئی پوچھ رہا ہے تو دے رہے ہیں فتوے، بتا رہے ہیں ان کو نہیں ایسا ہوگا، نہیں ایسا ہوگا. کتنی بڑی جرت ہے یہ. کوئی آدمی اگر فتویٰ دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے سگنیچر کرتا ہے. ہم سگنیچر کر رہے ہیں اللہ کی جانب سے کہ یہ معاملہ ایسا ہے. جھوٹا سگنیچر کریں گے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ کوئی میری سگنیچر کی نقل کر دے جھوٹی، ہم اس کو چھوڑ دیں گے جی؟ یا کوئی میرے جانب ایک بات نسبت کر دے، کہے کہ فلاں صاحب نے اس طرح کی بات کہی ہے اور ہم وہ بات نہیں کہے ہوں، ہم کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے میرے طرف سے یہ بات کہی ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے. اللہ پھر کیسے چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. اسی لیے اگر ہم پوچھ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے، اب سیدھے کہہ دیجئے کہ یہ بات ہمیں نہیں پتا ہے. اور اگر دلیل سے پتا ہے تو بولیے. اپنی مرضی سے بولے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کیجئے. یہ قول علی اللہ بغیر علم، اللہ کے اوپر بغیر علم کے بولنا بہت بڑا گناہ ہے. چوری سے اور دوسرے برائیوں سے بھی بڑا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سمجھ گئے؟ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ. قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلال وَهَذَا حرام. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹا بہتان لگاؤ. اللہ نے جو بات نہیں کہی ہے، اس کے رسول نے جو بات نہیں کہی ہے، اپنے مرضی سے کہہ رہے ہو. نہیں کہو، خاموش رہو. اگر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہم لوگ یہاں سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کوئی ہم آپ کا امتحان نہیں لے رہے ہیں. لیکن اس چکر میں پڑھ کر کے کہ میرے سوالات کا جواب دیجئے، گنہگار نہ بنیے. نہیں آتا ہے چپ رہیے، یا نہیں آتا ہے کہیے نہیں آ رہا ہے استاذ، نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات، آپ بتا دیجئے. لیکن ہم سوالات آپ لوگوں سے کریں گے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ امپورٹنٹ ہے، اور اس طرح سے علماء حدیثوں سے مسائل اخذ کرتے ہیں. اگر سیدھے ہم پڑھا کے اگر نکل جاتے آپ کو، تو وہ حدیث سے اتنے مسائل کیا؟ استنشاق کس کو کہتے ہیں، استنصار کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، تو یہ علم سوال کے ذریعے سے علم دینے کا ایک ذریعہ. اور یہ طریقہ کس کا ہے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ طریقہ کس کا ہے؟ سوال کر کے علم دینا معلوم ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد کا کس کا طریقہ ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں؟ صحابیوں کا، صحابہ کرام رضی صحابہ صحابہ کرام رضی ہاں؟ صحابہ کا شیخ
صحابیوں کا طریقہ ہے۔ ایک صاحب آپ بتائیے ابھی نصیحت کیا، ابھی نصیحت کیا، لیکن پھر وہی بولے صحابی کا، کس صحابی کا طریقہ ہے؟ جی ہمیں نہیں پتا، آپ بتا دیں۔ کیا نبی کا طریقہ ہے؟ نبی کا طریقہ نہیں، یہ حضرت جبریل امین کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے جی؟ حضرت جبرائیل علیہ حدیث بہت مشہور روایت ہے، حدیث جبریل، نام سنے آپ لوگ؟ جی جی شیخ۔ حدیث جبریل، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبریل اور پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدق، ہم کو تعجب ہوا کہ سوال بھی پوچھ رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، جب تم کو جواب معلوم ہے تو پوچھ کہہ رہے ہو؟ پھر پوچھا سوال اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ قال ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره، قال صدقت، آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ، قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تو جب اللہ کی عبادت کر تو اس طرح سے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ خیال پیدا نہیں ہو سک رہا ہے تو کم سے کم اتنا خیال پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ قال صدقت، اس کے بعد پھر پوچھا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، دیکھیے یہاں معلوم نہیں تھا تو کہا کہ نہیں معلوم ہے ہم کو، پوچھنے والا اور بتانے والا دونوں برابر ہے اس میں، اے جبریل تم کو بھی نہیں پتا ہم کو بھی نہیں پتا اس والا۔ تو پھر جبریل نے سوال کیا اخبرنی عن امارتہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤ، تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا وان تراہ الحفاة العالۃ رعاء الشاہ یتطاولون فی البنیان، ہے نا؟ فلبثت ملیا ثم انطلق، تھوڑی دیر بیٹھے اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من السائل، تمہیں پتا ہے کون تھا یہ سوال جو پوچھ رہا تھا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، دیکھیے معلوم نہیں تھا تو کیا کہا اللہ اور رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ لگتا ہے باہر سے آیا ہوگا، مدینے کا تو نہیں لگ رہا تھا، لگتا ہے کوئی اجنبی آیا تھا، لگتا ہے فلاں جگہ سے آیا تھا، لگتا ہے ابھی ابھی کہیں اترا ہے، لگتا ہے اس قبیلے کا ہے، کچھ نہیں کہا، سیدھے کہا اللہ رسول عالم، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنہ جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں، اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سوال کر کے تعلیم دینا یہ جبریل امین کا طریقہ ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں حدیث نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے ہیں اور جس کی مثال مومن کی مثال ہے؟ سب لوگ خاموش رہے، چپ رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا کہ کھجور کا درخت ہے وہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب محفل سے نکلے تو اپنے ابا حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ اللہ کے نبی نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب میرے کو معلوم تھا، لیکن صحابہ کرام بڑے بڑے موجود تھے، ان کے درمیان میں بولنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے چپ رہ گیا۔
حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا اگر تو بول دیتا تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی کہ میرے بیٹے نے جواب دے دیا. تم کو بولنا چاہیے تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے. تو سمجھے بات کو؟ جی وہ درخت کھجور کا درخت ہے. بس اب اس حدیث کو پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.